کالا قانون یا جرائم کے خلاف آخری ہتھیار۔ پنجاب کا نیا قانون آخر ہے کیا؟ السلام علیکم۔ کیا پنجاب میں واقعی ایک کالا قانون آ رہا ہے؟ کیا اب کسی شخص کی نقل و حرکت پر پابندی لگائی جا سکے گی؟ کیا اس کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا سکیں گے؟ کیا اسے الیکٹرانک ٹریکر پہنا کر ہر وقت مانیٹر کیا جا سکے گا؟ یہ سوالات اس وقت پورے پنجاب میں زیر بحث ہیں، لیکن ان کا جواب جذبات سے نہیں بلکہ حقائق سے دینا ضروری ہے۔ آج ہم اسی متنازع قانون کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ قانون پنجاب کنٹرول آف ہیبچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئرز بل 2026 کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس قانون کی ضرورت کیوں محسوس کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ جرائم کی نوعیت بدل چکی ہے۔ اب صرف ایک چور یا ایک ڈاکو کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ منظم جرائم، لینڈ مافیا، منشیات کے نیٹ ورک، بتہ خوری، قبضہ گروپس، سائبر کرائم اور پیشہ ور مجرم جدید طریقوں سے کام کر رہے ہیں۔ حکومت کے مطابق موجودہ قوانین ایسے عناصر کے خلاف بروقت کارروائی کے لیے ناکافی ثابت ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ایک نیا قانون فریم ورک تجویز کیا گیا ہے، لیکن اصل تنازعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس مجوزہ قانون کے مطابق بعض حالات میں ایسے افراد جنہیں عادی مجرم یا معاشرتی امن کے لیے خطرہ سمجھا جائے، ان پر مختلف پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ ان میں الیکٹرانک ٹریکنگ، مخصوص علاقوں میں داخلے پر پابندی، بعض صورتوں میں بینک اکاؤنٹس یا جائیداد کے خلاف اقدامات، دیگر نگرانی کے اختیارات شامل ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ اقدامات قانون کے تحت اور مقررہ طریقہ کار کے مطابق ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مقصد جرائم کا خاتمہ ہے تو پھر اس قدر مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین ہر شہری کو بنیادی حقوق دیتا ہے، جن میں آزادی نقل و حرکت، نجی زندگی کا تحفظ، منصفانہ قانونی عمل اور قانون کے مطابق سلوک شامل ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص پر عدالتی سزا سے پہلے ہی سخت پابندیاں عائد کی جائیں تو اس سے بنیادی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق ایسے اختیارات کے غلط استعمال کا خدشہ بھی موجود رہتا ہے، اس لیے عدالتی نگرانی کو مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قانون کوئی نئی روایت قائم نہیں کر رہا، بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں خطرناک مجرموں کی نگرانی کے لیے الیکٹرانک مانیٹرنگ، سفری پابندیاں اور دیگر حفاظتی اقدامات پہلے سے موجود ہیں۔ تاہم وہاں ان اقدامات کے ساتھ عدالتی نگرانی اور شفاف قانونی طریقہ کار بھی موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے ناقدین مطالبہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے قانون میں بھی ایسی ضمانتیں مزید واضح کی جائیں۔ اس قانون کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے۔ یہ بل دراصل برطانوی دور کے دو پرانے قوانین کی جگہ لینے کی کوشش ہے، جن میں ریسٹرکشن آف ہیبچول افینڈرز ایکٹ 1918 اور کنٹرول آف گنڈاز آرڈیننس 1959 شامل ہیں۔ ان قوانین کا مقصد بھی عادی مجرموں پر نظر رکھنا تھا، مگر حکومت کا کہنا ہے کہ وہ آج کے دور کے جرائم سے نمٹنے کے لیے کافی نہیں رہے۔ اب ایک سوال، کیا سخت قوانین سے جرائم ختم ہو جاتے ہیں؟ دنیا کا تجربہ بتاتا ہے کہ صرف سخت قوانین کافی نہیں ہوتے۔ اگر پولیس کی تفتیش کمزور ہو، عدالتی نظام سست ہو، استغاثہ مؤثر نہ ہو اور قانون کا یکساں اطلاق نہ ہو تو سخت ترین قوانین بھی مطلوبہ نتائج نہیں دے پاتے۔ دوسری طرف اگر ایک متوازن قانون شفاف طریقے سے نافذ ہو تو وہ جرائم کی روک تھام میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ لہذا اصل بحث یہ نہیں کہ قانون سخت ہے یا نرم، اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس میں شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ بھی اتنے ہی مضبوطی سے کیا گیا ہے جتنا جرائم کے خاتمے کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس پر آئندہ دنوں پنجاب اسمبلی، عدالتوں، وکلاء، انسانی حقوق کی تنظیموں اور عوام کے درمیان بحث جاری رہے گی۔ آخر میں یاد رکھیے، کسی بھی قانون کی کامیابی صرف اس کی سختی سے نہیں بلکہ اس کے منصفانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ نفاذ سے ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پنجاب کو ایسے سخت قانون کی ضرورت ہے یا پھر پہلے پولیس،
پراسیکیوشن اور عدالتی نظام میں اصلاحات ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔